بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینب دیکھ رہی ہے 4 جنوری 2018 قصور کے اندر زینب کا جو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ایک بڑے صدمے سے دوچار کیا۔ میں نے اور امین انصاری صاحب نے، فادر آف زینب نے، مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک کتاب لکھی جائے جس میں زینب کی باتوں کو، زینب کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ اور پھر اگست 2018 کے اندر زینب دیکھ رہی ہے کے نام سے یہ بک پبلش ہوئی۔ اس بک لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر بلڈ کیا جائے کہ مجرم کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی قانون سازی کی جائے کہ جس میں کوئی بھی شخص اس طرح کا جرم کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی واضح قانون سازی نہ کی جا سکی، اور آج بھی کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی جگہ کوئی زینب کٹتی ہے، لٹتی ہے، کچھ نوٹس میں آتی ہیں، کچھ میڈیا کے اوپر نیوزز آتی ہیں، اور بہت سارے کیسز ویسے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ چند دن پہلے موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کا، اس کی بچوں کی موجودگی میں جو درندگی کا واقعہ پیش آیا، ہر شخص، ہر ملک، ہر مذہب اس کی مذمت کرتا ہے۔ ہر شخص یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، اور خدا کے لیے اب یہ موقع ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس میں اس طرح کے مجرموں کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے۔ اللہ کرے کہ ایسی کوئی قانون سازی اب ہم اس موقع کے اوپر کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کسی بھی ایک کیس کو اٹھا کر کسی ملک کو یا کسی مذہب کے ساتھ ٹیگ کر دینا کہ پاکستان میں اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہے، پاکستان میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، یا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، ان چیزوں کو پاکستان اور اسلام کے ساتھ ٹیگ کرنا بھی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور ہر ایسے واقعے کے بعد کچھ غلیظ ذہن کے لوگ، گندے ذہن کے لوگ اپنے گندے سلوگنز کے ساتھ میرا جسم میری مرضی اس طرح کے ٹائٹلز لے کر، بینرز اور کارڈز لے کر روڈوں کے اوپر نکل آتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اس ملک میں فحاشی کو عام کرنا، اپنے فیملی سسٹم کو توڑنا ہے، طلاقیں کروانا ہے، رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پراپر کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، ایسے ڈراماز بنائے جاتے ہیں جن میں ٹوٹلی صرف اور صرف ان کا مقصد فحاشی کو عام کرنا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز کن ملکوں میں ہوتے ہیں؟ ٹاپ آف دی لسٹ ساؤتھ افریقہ، جہاں پہ 1 لاکھ خواتین میں سے 132 کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، which is the highest in the world۔ دوسرے نمبر کے اوپر سویڈن، جو کہ بہت ہی ہائیلی سیولائزڈ اور ایجوکیٹڈ ملک ہے، 63 خواتین کے ساتھ ریپ کیسز ہوتے ہیں 1 لاکھ میں سے، اور تیسرے نمبر کے اوپر انڈیا ہے۔ اور ایشین ٹائمز کے مطابق انڈیا میں ہر 15 منٹ کے بعد ایک ریپ کا کیس رپورٹ ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن۔ آسٹریلیا 11ویں نمبر کے اوپر ہے، اور امریکہ دنیا میں 12ویں نمبر کے اوپر ہے، جو کہ ورسٹ کنٹری ہے خواتین کے لیے، اور پاکستان کا نمبر بہت نیچے ہے۔ ان سٹیٹس بتانے کا آبجیکٹو صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں، جو ریپ کے کیسز ہیں، اس طرح کے جو درندگی کے کیسز ہیں، ان کا کسی مذہب سے، کسی ملک سے، کسی قوم سے، کسی ایجوکیشن سے، کسی خاص سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو کسی ملک یا کسی قوم کے ساتھ جوڑنا، کسی ریلیجن کے ساتھ جوڑنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس ساری ڈسکشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کیس کو جسٹیفائی کرنا۔ میں دوبارہ سے یہ کہتا ہوں کہ مجرم کو سخت سے سخت ترین سزا دینی چاہیے اور قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا جرم کرنے کے بارے سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن ایسے کیسز کی آڑ میں ملک کو اور مذہب کو بدنام کرنا، اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز، اسلام نے جو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا، وہ ورڈ بائی ورڈ قیامت کے دن تک ویلڈ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم اپنی لمٹس کو، اپنی حدیں توڑتے رہیں گے، اپنی حدیں عبور کرتے رہیں گے، اس طرح کے مسائل معاشرے کے اندر جنم لیتے رہیں گے۔ سو اسلام کو پڑھیں،
اسلام کو سیکھیں اور فخر کے ساتھ اسلام کو امپلیمنٹ کریں. اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں سکھائیں, اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں, اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی اور اپنی خواتین کی حفاظت کریں تاکہ ہم اس ملک میں سے فحاشی کو روک سکیں, اور جتنی فحاشی کم ہوگی اتنے اس طرح کے کیسز اس ملک میں نہیں ہوں گے. ہم سب نے مل کر, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب نے مل کر اس طرح کی درندگی کو روکنا ہے. تھینک یو.